سرکار دو عالم کا کہاں ثانی ہے، سبت سرکار دو عالم کا کہاں ثانی ہے، جیسا منصب ہے بڑا ویسی ہی قربانی ہے۔ ایک اظہار فنا فی اللہ ہے سجدہ تیرا، ایک اظہار فنا فی اللہ ہے سجدہ تیرا، منزل عشق تو تیرا، منزل عشق تو آقا تیری پیشانی ہے۔ آل اطہار کے خیمہ میں ہے بس نور ہی نور، آل اطہار کے خیمہ میں ہے بس نور ہی نور، رخ باطل پہ فقط وحشت و ویرانی ہے۔ اور کتنا ہے خدا نے تجھے اونچا کرنا، اور کتنا ہے خدا نے تجھے اونچا کرنا، آج بھی کتنے یزیدوں کو پریشانی ہے۔ اللہ اللہ، لشکر ظلم کو عبرت کا نشان کر ڈالا، لشکر ظلم کو عبرت کا نشان کر ڈالا، تیرے کردار کی ہر دور میں سلطانی ہے۔ اور پیغام اگر آپ سمجھیں گے تو یقیناً ان محافل کا یہی پیغام ہے، گر حسینی ہو تو پھر دین سے دوری کیسی، گر حسینی ہو تو پھر دین سے دوری کیسی، روح شبیر کو اس بات پہ حیرانی ہے۔ گر حسینی ہو تو پھر دین سے دوری کیسی، روح شبیر کو اس بات پہ حیرانی ہے۔ عشق کب دائرۂ عقل میں آتا ہے شکیل، حق نے باطل کی کہاں آج تلک مانی۔ خالق کائنات جل جلالہ کی حمد و ثنا، قاسم عزت، شہکار تخلیق قدرت، قسیم نعمہ جنت، شہنشاہ دین و ملت، حضور جان رحمت، تاجدار کائنات، شان کائنات، جان کائنات، رحمت کائنات، اصل کائنات، مقصد کائنات، منبع کائنات، ملجأ کائنات، زینت بزم کائنات، روح کائنات، جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات، وہ غریب نواز جو اٹھیں تو پھل کو عروج ملے، بیٹھیں تو دھرتی کو سکون ملے، لب ہلائیں تو گلشن مہکنے لگ جائیں، بات کریں تو پھول جڑنے لگ جائیں، مسکرائیں تو جنت مچلنے لگ جائے، جلال میں آئیں تو جہنم ابلنے لگ جائے۔ یارو جن کے چہرے سے صبح کو سویرا ملے، جن کی زلفوں سے شب کو اندھیرا ملے، سر اٹھا کے بولیں تو قرآن بنتا جائے، سر جھکا کے بولیں تو حدیث بنتی جائے، اسی کی ظہوری ساڈا کی بیان ہے، اودیاں تے صفتاں دا نات خاں قرآن ہے، اے صورتاں سپارے رنگ نبی دے جمال دا، ہوئے لب کے لیاواں کتھوں سونا تیرے نال۔ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود شریف کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد مقتدر علماء ذی وقار، سادات کرام، حاضرین و سامعین مکرم، بالخصوص زینت العلماء، فخر اہل سنت، مجاہد ملت، حضرت قبلہ علامہ ڈاکٹر محمد شفیق تبسم شاذلی صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، مجاہد اہل سنت فاضل محتشم حضرت قبلہ علامہ صاحبزادہ انیس الرحمن صاحب نقشبندی زیدہ شرفہ و دیگر علماء ذی وقار، اللہ کا شکر ہے کہ ہر سال کی طرح اس مرکز نے اپنی خوشبوؤں کو برقرار رکھا ہے، اور
اللہ کے فضل سے آج اس سال کا بھی 9واں پروگرام ہے اور خوبصورت لنگر اس مرکز سے آپ کو دیا جا رہا ہے۔ اہل سنت کے پروگرام تو یقیناً ہر جگہ ہو رہے ہیں، ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے، لیکن اس ترتیب کے ساتھ بلا ناغہ اور فرقہ داور شخصیات کو بلانا یہ بہت بڑی قربانی ہے، بہت بڑا اثار ہے اور بہت بڑی ایک کوشش ہے۔ مسجد کے منتظمین جتنے ہیں سارے سلامی کے لائق ہیں، اور جتنے معاونین ہیں وہ سارے کے سارے ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ پروگرام محرم الحرام شریف میں اس انداز میں کرنا یہ اہل سنت کا ایسا سلسلہ ہے کہ یہ ان لوگوں نے متبادل دیا ہے، اور کچھ عرصہ پہلے یہ آوازیں آتی تھیں کہ محرم تو کسی اور کا ہے، اور آج بھی بعض دفعہ اجازت والے معاملات میں افسر حیرانی سے پوچھتے ہیں اچھا، تو بہرحال اچھا، تو یہ شاذلی صاحب، علامہ صاحب، مسجد کے منتظمین اور آپ لوگوں کا یہ سارے کا سارا سلسلہ ہے۔ حاجی محمد شفیق صاحب اور حاجی محمد ارشد صاحب اور دیگر بہت سارے خوبصورت نام ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرما دے، اور سارے حوالوں سے اللہ آپ کو بہت منور فرمائے، اور سرکار کی سچی غلامی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گنبد شریف کی ہریالی اور فیضان نصیب فرما دے۔ آج کا جو موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ بڑا تصوف سے اس کا گہرا تعلق ہے، اور پروفیسر صاحب جب موضوع دیتے ہیں تو بڑا چن کے دیتے ہیں، پن کے دیتے ہیں، تو اس لحاظ سے میرا ارادہ تو تھا کہ میں گزشتہ سے پیوستہ لنگر آپ کے سامنے پیش کروں، اور جہاں سے پچھلے سال چھوڑا تھا آج چھیڑا جائے، لیکن ظاہر ہے کہ بڑوں کا حکم بھی ہے اور موضوع بھی میرے ذمہ لگایا گیا ہے فقر کے حوالہ سے، اور پوری کائنات کا فقر جہاں سے ملتا ہے وہ سارے کا سارا رستہ اسی گھرانے میں جا کے ملتا ہے جی۔ اور حقیقت فقر کیا ہے، حقیقت تصوف کیا ہے، میراث مسلمانی، سرمایہ شبیری، اس لحاظ سے ویسے تو یہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقابل پیش کیا ہے کہ جو حاضرہ فقر ہے، جو اس دور کا فقر ہے اور جو حقیقی فقر ہے، اس کا انہوں نے تقابل پیش کیا ہے کہ ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری۔ ہاں جی، یہ تھوڑا سا مشکل ہے جی، سمجھنا پڑے گا، لیکن آپ کو لنگر انشاءاللہ میں آپ کے مزاج کے مطابق بھی دوں گا، اور اسی دیگ میں انشاءاللہ بہت سارا لنگر ہے جو آپ کو انشاءاللہ آپ کے مزاج کے مطابق بھی مل جائے گا۔ ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری، ہاں جی، اور ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری، ایک فقر سے قوموں میں مسکینی و دلگیری، ایک فقر سے مٹی میں خاصیت اکثیری، ایک فقر ہے شبیری، اس فقر میں ہے میری، میراث مسلمانی سرمایہ شبیر۔ یعنی تقابل کیا گیا ہے کہ یہ جو لنگڑا لولا فقر ہے اور جس میں
جو صیاد ہے خود پھنس جاتا ہے. یہ تو اس نے تو جال بچھا کے تو سب کو پھنسانا تھا اور پھنسا کر حضور کے دروازے پہ لے جانا تھا. ہاں جی، لیکن یہ بیچارہ خود پھنس گیا ہے. یہ فقر جو ہے یہ خود صیاد کو بھی پھنسا رہا ہے. لیکن جو حقیقی فقر ہے وہ کہتے ہیں ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری. جو حقیقت کا فقر ہے وہ بادشاہی کے راز بتاتا ہے کہ بادشاہ کہ کس انداز میں اور کس انداز میں بندہ سلطان بنتا ہے اور سلطانی کے اسرار و رموز کیا ہیں. ایک جو فقر ہے وہ مسکینی دلگیری سکھاتا ہے، بندے کو منگتا بناتا ہے. لیکن ایک فقر ایسا ہے کہ بندہ جب اس فقر پہ چل پڑے اور وہ دولت اسے میسر آ جائے تو جیسے مٹی سونا نہیں، یہ کہتے ہیں نا مٹی سونا بن گئی ہے، اور میں نہیں، مٹی میں وہ خاصیت اکثیری پیدا ہو گئی ہے کہ جس شے کے ساتھ لگے گی اسے بھی سونا بنا دے. وہ درویش آفاق سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش، خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن، ججتے نہیں کنشک کو حمام اس کی نظر میں، جبریل و اسرافیل کا صیاد ہے مومن، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان. آج میرا دل کرتا ہے کہ میں اقبال کو پیش کر کے تو اللہ اکبر، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں ہے اللہ کی برہان. یہ راز نہیں کسی کو معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. جب اس ذرہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، کر لیتا ہے روح بالوں پر روح الامی پیدا. غلامی میں نہ کام آتی ہے نہ شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. وہ کون سا فقر ہے؟ اللہ اکبر. یہ ساری کی ساری جو دولت ہے وہ یہ ہے کہ کہاں سے ملتی ہے، کس جگہ سے ملتی ہے. اس کی کوئی مثال ہے؟ علماء کہتے ہیں پھر کربلا میں چلا جا، یہ دولت تجھے وہاں سے ملے گی. اور جو فقر انہوں نے سکھایا ہے وہ اصل میں فقر ہے، کیونکہ راہبر اور رہنما ہی ہے نا جو تارتا ہے اور ڈوبتا ہے. فرمایا اگر فقر میں تجھے راہبر چاہیے کائنات میں تجھے کوئی فقر میں راہبر چاہیے. کیوں؟ راہبر کے بغیر تو دیکھیں نا، فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس رستے پہ گئے اور فرعون بھی. موسیٰ علیہ السلام تشریف جب لے گئے تو ان کے پیچھے چلنے والے بھی بچ گئے. پتہ چلا کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے پیچھے چلا جائے تو بندہ بچ جاتا ہے. ایک فقر ہے شبیری، اس میں ہے میری، وہ سارا اور ہے. اور میں راہبر اور رہنما کون سا تو نے ڈھونڈنا ہے؟ کون سا ڈھونڈنا ہے کہ اس رستے پر فرعون بھی چلا ڈوب گیا اور اس کے پیچھے چلنے والے بھی ڈوب گئے. جی تو یہاں پر عاشقوں کا مجمع ہے، علم والوں کا مجمع ہے، لور لنگر کھانے والوں کا مجمع ہے. ہاں جی، اشارے سمجھنے والے لوگ بیٹھے ہیں. تو یہاں سے میں اشارہ کر چلوں. اللہ اکبر. رستہ ایک تھا، رستہ ایک تھا، کچھ بچ گئے کچھ ڈوب گئے. پتہ چلا رستے نہیں بچاتے راہبر بچاتے. ایک فقر ہے شبیری، اس میں ہے میری. اللہ اکبر. بھئی رستوں نے بچانا ہوتا تو پھر یہی کہتے اہدنا الصراط المستقیم، بس فل سٹاپ. صراط الذین انعمت علیہم. راہبروں کے پیچھے لگایا گیا ہے، پیچھے چلنا ہے. بعض لوگوں نے سمجھا ان کے پیچھے پڑنا ہے.
تو جنہوں نے پیچھے پڑنا ہے انہیں کیا ملے گا؟ پیچھے چلنے کا حکم ہے حضرات. صرف رستہ کافی ہوتا تو پھر یہاں تک فل سٹاپ ہوتا. رہنمائی آگے کی گئی ہے. کون سا رستہ؟ میرے جہاں چل رہے ہیں، یہاں پر یہ قافلہ چل رہا ہے، جس جگہ پر یہ لوگ جا رہے ہیں، ان کے پیچھے 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 چلنا ہے. بس آنکھیں بند کر کے قدم سے قدم، قدم سے قدم، قدم سے قدم. کیا اسے تقلید نہیں کہتے؟ میرا موضوع نہیں ہے. صراط الذین انعمت علیہم. پیچھے چلنا ہے، پیچھے چلنا ہے، پیچھے چلنا ہے. تو جب پیچھے چلے گا نا تو پھر کیا ہوگا؟ میں ملوں گا. یا اللہ ملنا تجھے ہے، تو ان کے پیچھے لگا رہا ہے. منزل تو تو ہے لیکن ان کے پیچھے کیا ہے؟ ان کے پیچھے کیوں لگا رہا ہے؟ فرمایا یہی تو راز ہے جو تجھے سمجھنا ہے کہ جو بندہ بھی رب کو، جس نے بھی ڈھونڈا ہے، جس نے بھی رب کو تلاش کرنے کے لیے کوشش کی ہے، رب کو تلاش کرنے نکلا ہے، وہ کسی بندے سے ہی ملا ہے. بندے سے ملا ہے. بابا بلے شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو تلاش ہوئی رب کی، رب ڈھونڈنا ہے. شاہ عنایت کے دروازے پہ پہنچے، الدین کے دروازے پر. بابا فرید الدین کو تلاش ہوئی، کس کے دروازے پر؟ اللہ اکبر، قطب الدین کے دروازے پر. قطب الدین کو تلاش ہوئی معین الدین کے دروازے پر. ہاں کیا وجہ ہے؟ یا اللہ ڈھونڈنے تو تجھے گئے تھے، تو نے بندو سے ملا دیا. اس لیے ہمارے مرشد فرماتے تھے پہلے رب ڈھونڈنے سے پہلے بندہ ڈھونڈا. ایک فقر ہے شبیری، اس میں ہے میری. بندہ، اب دیکھو کہ ڈھونڈنے رب کو گئے تھے لیکن بندہ ملا ہے. میں ایک جملہ عرض کر دوں، شاذلی صاحب کی توجہ اور محبت مزید شامل ہو جائے گی، دعا ہو جائے گی بیچ میں. ڈھونڈنے رب کو گئے تھے، بندے سے ملے ہیں. پتا چلا یہ اصول ہے کہ جس نے بھی رب کو پانا ہے وہ کسی بندے کے دروازے پہ جاتا ہے. اللہ اکبر جل شاہ. کوئی استاذ کے بغیر بھی آج تک بنا ہے؟ بولیے اللہ اکبر جل شانہ. اور جب وہ بندہ بندے کے پاس جاتا ہے، ہوتا وہ بھی بندہ ہے، ہوتا یہ بھی بندہ ہے، لیکن ہوتا یہ گندا ہے، وہ بندہ ہے. جی اللہ اکبر. لیکن وہ بندہ کیوں بندہ ہے؟ کیوں بندہ ہے؟ جی آگ ہے، لوہا ہے، لیکن جب لوہا آگ میں جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اپنا پیش کر دیتا ہے، مرید ہو جاتا ہے، اپنا ارادہ ختم کر دیتا ہے، اپنا سب کچھ دے دیتا ہے، آپ اس کے دامن میں آ جاتا ہے، اپنی میں مکا دیتا ہے. اگر لوہا میں رکھے تو پھر بنے گا نہیں. بندہ مرید بھی ہو اور میں بھی ہو. تو پاک پتن شریف سے آواز آئی، میں اپنی نو مونج کر تے اتوں ہو کے کٹ، پھر بڑے خزانے رب دے جویں چائے لٹ. پھلاں دا تو عطر بنا تے عطراں دا پھر کڈ دریا، دریا دے وچ غوطے لا، مچھیاں وانگو تاریاں لا. پھلاں دا تو عطر بنا، عطراں دا پھر کڈ دریا، دریا دے وچ غوطے لا، مچھیاں وانگو تاریاں لا. پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا. المرید لا یرید. تصدیق کے بعد تحقیق گمراہ کرتی ہے. تصدیق کے بعد تحقیق. اس پر بھی آدھا گھنٹہ چاہیے. تصدیق کر لی ہے، مان لیا ہے، مرید ہو گیا، اب تحقیق کا سی.
जब पढ़ लिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, फिर खोल खोल के क्या देखना है कि ये भी था, 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 ये भी था। तस्दीक जो कर ली तो तहकीक किस चीज की? या तो माने ना, मानने से पहले तहकीक कर कि मुझे गुलाम होना है कि ये नहीं होना, मुझे मुसलमान होना है कि नहीं होना, मुझे कलमा पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। जब पढ़ लिया है, जब पढ़ लिया है तो अब क्या? इतना था तो इतना था तो इतना था। हाय हाय, मेरे शेख फरमाया करते थे, तुझे इतने 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 में ही अभी तू लगा हुआ है, तूने तेरे अंदर क्या आएगा? इतना 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 तो समझ लेना क्या कितना है। अगर इतना समझा तो फिर तुझे पता लगेगा उधर कितना है। अगर इतना भी ना समझ आया तो उधर कितने का पता नहीं लगना। इतना कौन सा? वरना देख, पूरी दुनिया में हर बंदा शैतान से पनाह मांगता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु। सारे डरते हैं पनाह मिल जाए, पनाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। शैतान को ये ताकत दी किसने? किसने दी है? अच्छा, अल्लाह ने दी है। तो यहां पर आपके चेहरे चमक जाएंगे और वजदानी कैफियत हो जाएगी, और शाजली साहब को और साहबजादा साहब को और उलमा को आप दुआ देने लग जाएंगे। अल्लाह अकबर। शैतान को इल्म कितना दिया? मैं ख्याल कर रहा हूं तहज्जुद का, उसे पता है। मैं ख्याल कर रहा हूं नमाज का, उसे पता है। अगर पता नहीं तो तसर्रुफ कैसे करेगा, गुमराह कैसे करेगा? उसे ख्याल का भी पता है। एक शैतान है, एक बंदा हिंदुस्तान में, इंग्लिस्तान में, पाकिस्तान में, सारे जहान में कहीं भी नमाज का इरादा करे, शैतान को पता है। नेकी का इरादा करे, शैतान को पता है। हाँ हाँ, जो करने का इरादा करे, शैतान को पता है। और बीच में खून की तरह शामिल होता है, वर्गलाता है। मुझे बताइए, शैतान एक है, सबका कैसे पता है? और फिर ख्याल का भी पता है, फिर ख्याल का भी इल्म है, ख्याल का भी इल्म है। कितना दिया है रब ने शैतान को? ताकत भी दी, इल्म भी दिया, तसर्रुफ भी दिया, सब कुछ अल्लाह ने दिया। तो रब फरमाता है, इसको कितना दिया? समझ आई है? कितना दिया? कितना दिया? तुझे तो शैतान के इल्म का नहीं पता कि जो रब अपने दुश्मन को इतना देता है, प्यारों को कितना देता होगा। अच्छा, दुश्मन को इल्म भी दिया, दुश्मन को इख्तियार भी दिया। हजरत, दुश्मन को दिया। अच्छा, दुश्मन को पता है। और एक मौलवी साहब के सामने कहेंगे, शैतान को मेरे ख्याल का भी पता है, शैतान को मेरे इल्म, मेरे अमल का भी पता है, नबी को पता नहीं। हजरत, गौर तो करे ना, जिस रब ने अपने दुश्मन को इतना दिया है, अपने महबूब को कितना दिया होगा। हजरत गौर फरमाइए ना, अल्लाह अकबर जल्ला शानुहु एक फक्र सिखाता है। अब लोहा है, आग में गया है, तो जब आग में लोहा गया है जी, ओरीद हो गया है, तहकीक हो गई है, तस्दीक हो गई है। अब तहकीक नहीं कर रहा, कहता है मेरी जात, मेरी जात, मेरी जात। जब तेरी है, तू है, तो फिर तो कुछ भी नहीं है ना। दे दे, दामन में बिछा दे। मान लिया मुरीद हो जा, आग का मुरीद हो गया। तो जब मुरीद हो गया, सड़ने भी लगा, गंध भी निकला, सब कुछ लगा। अब कुछ वक्त गुजरा तो आग और लोहे में फर्क नजर नहीं आ रहा। लोहा लोहा है, आग आग है। रंग पीर ने इतना मुरीद पे चढ़ाया है,
مرید پر رنگ ایسا چڑھا ہے پیر کا کہ مولانا روم فرماتے ہیں اب آگ جو کام کر رہی ہے وہی لوہا کر رہا ہے. اب لوہا نہ آگ بنی ہے نہ آگ لوہا بنی ہے. لوہے کی ذات اور ہے, آگ کی ذات اور ہے. آگ کا کام جلانا ہے, لوہے کا کام بھی جلانا ہے. یہ سارے کام لوہا کر رہا ہے جو آگ کرتی ہے. مولانا روح فرماتے ہیں بندہ بندہ ہے, رب رب ہے, لیکن جب اس کی رضا میں فنا ہوتا ہے پھر اس کی صفات کا جب رنگ چڑھتا ہے, صفات کا رنگ چڑھتا ہے, چڑھتا ہے, چڑھتا ہے, چڑھتا جاتا ہے, بندہ اپنے رب کا ہو جاتا ہے. فرمایا رہتا تو بندہ ہے, کام رب والے کرتا ہے. اللہ اکبر جل شانہ. اب توجہ فرمائیے گا جو بات آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں. اب اس لحاظ سے مقتدر سامعین حضرات, اگر آپ کی توجہ ہو جائے, معزز مہمان تشریف لا رہے ہیں اور بھی تشریف لائیں گے. اللہ اکبر. انتظامیہ کے لوگ ویسے بدنام سے برے سے بدنام برا, کیا وہ جملہ ہے, بد سے بدنام برا. ہر محکمے میں اللہ کے ولی ہیں, ہر محکمے میں نیک لوگ ہیں. حضرت خواجہ گوہر الدین صاحب جندر شریف والوں سے پوچھا گیا, فرمایا جہاں جہاں بندے رہتے ہیں ہاں جی, اللہ انہیں جزائے خیر دے. یہ خوبصورت انداز میں جو آج بہار ہے, اس میں ہمارے ڈی ایس پی صاحب کی بھی ماشاءاللہ کوشش و کاوش ہے, پولیس والوں کی بھی ماشاءاللہ, انتظامیہ کی بھی. اللہ ان کو, افسران بالا کو, نیچے جتنے بھی عملہ ہے, اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور سب پہ اپنا خاص فضل و کرم فرما دے, مہربانی فرما دے. اللہ اکبر. جی عہدہ ہے تو عہدہ ہے لیکن اختیار کوئی نہیں. یہ ہے عہدہ ہے لیکن اختیار کوئی نہیں. یہ ہو سکتا ہے, عہدہ ہوتا ہے تو اختیار بھی ہوتا ہے. رب نے جنہیں اپنا بنایا ہے عہدہ ہی نہیں دیا, اختیار بھی دیا. یہ میں موضوع سمجھا رہا ہوں. اللہ اکبر جل شانہ. تو اس لحاظ سے مقتدر سامعین حضرات, اب جو بات آپ کے سامنے, سرکار دو عالم کا کہاں ثانی ہے, سبت سرکار دو عالم کا کہاں ثانی ہے, جیسا منصب ہے بڑا ویسی ہی قربانی ہے. ایک اظہار فنا فی اللہ ہے سجدہ تیرا, ایک اظہار فنا فی اللہ ہے سجدہ تیرا, منزل عشق تو تیرا, منزل عشق تو آقا تیری پیشانی ہے. آل اطہار کے خیمہ میں ہے بس نور ہی نور, آل اطہار کے خیمہ میں ہے بس نور ہی نور, رخ باطل پہ فقط وحشت و ویرانی ہے. اور کتنا ہے خدا نے تجھے اونچا کرنا, اور کتنا ہے خدا نے تجھے اونچا کرنا, آج بھی کتنے یزیدوں کو پریشانی ہے. اللہ لشکر ظلم کو عبرت کا نشان کر ڈالا, لشکر ظلم کو عبرت کا نشان کر ڈالا, تیرے کردار کی ہر دور میں سلطانی ہے. اور پیغام اگر آپ سمجھیں گے تو یقیناً ان محافل کا یہی پیغام ہے, گر حسینی ہو تو پھر دین سے دوری کیسی, گر حسینی ہو تو پھر دین سے دوری کیسی, روح شبیر کو اس بات پہ حیرانی ہے.
گر حسینی ہو تو پھر دین سے دوری کیسی؟ روح شبیر کو اس بات پہ حیرانی ہے، عشق کب دائرہ عقل میں آتا ہے شکیل، حق نے باطل کی کہاں آج تلک مانی۔ خالق کائنات جل جلالہ کی حمد و ثنا، قاسم عزت، شہکار تخلیق قدرت، قسیم نعمائے جنت، شہنشاہ دین و ملت، حضور جان رحمت